بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ اللہ پر بھروسہ۔ دکھ ہو یا سکھ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل یا بھروسہ کرنا ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنا ہر کام محنت اور توجہ سے کرے مگر اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے اور بھلائی کی امید رکھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نیکی کا کام کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر مصیبت کا ہمت سے مقابلہ کرے۔ جب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا اور ان کو بتوں کی پوجا کرنے اور برے کام کرنے سے منع کیا تو مکے کے وہی لوگ جو آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، ہر قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں بڑی حوصلے سے برداشت کی اور کسی خوف یا گھبراہٹ کو دل میں لائے بغیر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں ملتا ہے، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا، آپ اکیلے ہی حرم کعبہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سب کے سامنے اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ ایک بار چند شریر کافروں نے منصوبہ بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس منصوبے کی اطلاع مل گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پرواہ نہ کی اور وضو کر کے اللہ کے بھروسے پر بے دھڑک حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ آپ کا حوصلہ دیکھ کر کسی کافر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ مکے سے ہجرت فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند میل کے فاصلے پر سور پہاڑ کے ایک غار میں مقیم ہوئے۔ دوسرے دن مکے کے چند کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کافروں کو دیکھ لیا اور گھبرا کر بولے، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ ذرا جھانک کر دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر واقعی اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور کافر آپ کو دیکھ ہی نہ سکے۔ غار سور میں 3 دن قیام کے بعد آپ مدینہ یثرب کی طرف روانہ ہوئے تو ایک عرب قبیلہ مدلج کے سردار سراقہ بن جشم نے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے۔ سراقہ کے قریب پہنچنے پر انہوں نے رسول پاک سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارا پیچھا کرنے والا ہمارے بہت قریب آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، کچھ فکر نہ کرو، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر واقعی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور سراقہ کو ناکام واپس جانا پڑا۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، میری حفاظت اللہ کرے گا۔ ایک رات مدینے کے ایک حصے میں بڑا شور اٹھا۔ شہر کے لوگوں نے سمجھا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ فوراً تیار ہو کر اس طرف دوڑے جدھر شور ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار شہر واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے تیار ہونے سے پہلے ہی اللہ کے بھروسے پر اکیلے شور والی جگہ پر تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں شہر کے باہر دیکھ آیا ہوں، کوئی خطرے کی بات نہیں، چلو واپس چلے۔ ایک بار ایک مہم سے واپس آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور سب لوگ ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے کہ ایک کافر بدو ننگی تلوار ہاتھ میں لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، اب تم کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ اتنا سنتے ہی بدو پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا، اب تجھے کون بچائے گا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، میں بدلہ نہیں لیا کرتا۔ ایک بار ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ دیا، جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے اللہ کا شریک اور ہمسر بنا دیا، یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ مطلب یہ کہ ہر معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو اس کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ وہ ہر انسان کا دل کا حال جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے تشریف لانے کے بعد بھی مکے کے کافر، مدینے کے یہودی اور منافق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں اور شرارتوں میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کئی لڑائیاں ہوئی۔ سخت مشکلات اور مصیبتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا، کبھی دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لائے اور نہ کبھی اس کے ساز و سامان اور فوجی طاقت کی پرواہ کی۔